وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تو بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت اور ثروت سے نوازا ہے تو وہ 7-8 شادیاں کر کے رکھا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے صرف 4 تک شادی بیک وقت کرنے کی اجازت ہے تو کہتا ہے کہ ادھر ادھر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ شادی ہی کریں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی تمام مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ واتفقوا على ان نکاح اکثر من 4 زوجات لا يحل لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ عورتوں سے بیک وقت شادی کرنا حلال نہیں ہے۔ 1 2 3 4 تک حلال ہے، اور 4 کے بعد 5ویں حرام ہے۔ مراتب الاجماع صفحہ نمبر 115۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا وہذا اجماع، یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے، ان احدا من الامہ لا يجوز له ان يزيد على 4 نسوہ، کسی بھی امتی کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 سے زیادہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ لا مشارکت معه لأحد من الامہ فیہا، امت محمدیہ کا کوئی بھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تفسیر البغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ دیکھا، یہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس نے 7-8 بیک وقت شادی کر کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ قال الامام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی کہتے ہیں فدلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على انتہاء اللہ عز وجل فی العدد بالنکاح الى 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات پر دال ہے کہ بیک وقت 4 شادیوں پر رک جانا چاہیے۔ تحریم ان یجمع رجل بنکاح بین اکثر من 4، یہ اس بات پر بھی دال ہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کرنا حرام ہے۔ الام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131۔ صحابہ کا عمل دیکھ لیجئے۔ حارث بن قیس الاسدی کا بیان ہے اسلمت وعندی 8 نسوہ، جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہن 4۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 میں سے 4 کو چن لو۔ ابو داود 2241۔ شیخ البانی نے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295 پر حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی 1128، ابن ماجہ کی 1953 نمبر کی روایت ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں ان غیلان ابن سلمہ الثقفی اسلم وله 10 نسوہ فی الجاہلیہ۔ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی زوجیت میں
زمانے جاہلیت کی 10 عورتیں تھیں، وَلَهُ 10 نسوة فی الجاہلیہ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، یہ جب مسلمان ہوئے تو 10 کے 10 عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَخَيَّرَ 4 مِنْهُنَّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 10 ہیں نا، 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لو، چن لو، یہ اتنا ہی تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا ایک مسلمان کو ان احادیث سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ اور مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ مجھے امید ہے کہ یہ دلائل سن کر ایک مسلمان آدمی عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین مال اور دولت دے تو خیر کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور خیر کی راہیں بہت ہی زیادہ ہیں، خیر کی راہیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ مدرسے بنوائیں، مسجد بنوائیں، قرآن کریم چھپوائیں، یہ سب بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور بھی استطاعت عطا فرمائے کہ خیر کے کام میں آگے بڑھیں۔